ناول اے عشق جنون رائٹر عرفا خان قسط نمبر 8 آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ وہ لوگ جب کلاس میں انٹر ہوئے تو راہم سب سے ملتا اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ سارا سب سے ملتی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ لوگ راہم کے ساتھ آتی تھی۔ راہم نے انہیں کہا تھا کہ انہیں پوائنٹ سے آنے کی ضرورت نہیں، اب انہیں پوائنٹ کی خواری نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ سر کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا جب راہم سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اپنی بیگ سائڈ پر رکھ دیا اور موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ سارا اپنا موبائل یوز کر رہی تھی۔ راہم کے موبائل میں میسج ٹون بجی جب اس آواز پر سارا نے سر اٹھایا اور راہم کے ہاتھ میں موجود موبائل دیکھ کر ٹھہر گئی۔ راہم جو میسج کا جواب دے کر موبائل رکھ رہا تھا، سارا کی آنکھیں اس کے ہاتھ کی موومنٹ کے ساتھ موو کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ راہم نے حیرانی سے سارا کا ارتکاز دیکھا۔ میں نے یہ موبائل کہیں دیکھا ہے، سارا نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھا ہوگا، یہ موبائل آدھے پاکستان کے پاس یہ ماڈل ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ نہیں، میں نے یہ موبائل کسی کے ہاتھ میں دیکھا ہے، سارا نے اپنی بات پر زور دیا۔ ہاں سارا، دیکھا ہوگا، سارا پاکستان موبائل ہاتھ میں پکڑے ہی گھومتا ہے اور یہ ماڈل بھی آدھے پاکستان کے پاس ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ ماڈل ہے، راہم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ نہیں راہم، لیکن میں آدھے پاکستان کو نہیں جانتی، سارا نے برا مانتے ہوئے کہا۔ سارا، ہم کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو، موبائل ہم ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں، راہم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ سارا کا ہاتھ بے ساختہ راہم کے موبائل کی طرف گیا، وہ اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ راہم کھوجتی نگاہوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو سارا کو کھٹکا تھا، لیکن کیا، وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بابا جی کے پاس بھی ایسا ہی تھا۔ یہ میں کیا راہم اور بابا جی میں گھومے جا رہی ہوں؟ اس نے موبائل واپس رکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ ماریا ہوتی تو اسے یہ موبائل دکھاتی، پھر اس کے دماغ نے ایک نئی سوچ دی۔ اتنے میں سر سلمان کلاس میں آئے۔ کیا مصیبت ہے، یہ روز ہی آ جاتے ہیں، سارا نے اکتاہٹ سے کہا۔ ایک دم ہی اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ راہم سارا کی غیر دماغی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سر نے لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ آج تو سر کے تیور ہی خراب ہیں، لگتا ہے وائف سے جھگڑ کر آ رہے ہیں، سارا نے اندازہ لگایا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ناشتہ نہ کروایا ہو، راہم نے کیاس آرائی کی۔ یہ بھی تو روز تیار ہو جاتے ہیں، بندہ اتنی ایکچویلٹی سے بور بھی ہو جاتا ہے۔ سارا بیزار نظر آ رہی تھی۔ تمہارے پاس ان کا ایڈریس ہے؟ سر نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ راہم کو تجسس ہوا۔ باہر تالا ڈالنا ہے، ان بیچاری پر کسی کو تو رحم آئے، دعائیں دے گی وہ، سارا نے احسان کرنے والے انداز سے کہا۔ ابھی راہم کچھ لکھ رہا تھا کہ سر کی آواز گونجی۔ یو تھرڈ لاسٹ مس، راہم اور سارا چونکے۔ واٹس یور نیم؟ سر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ می؟ سارا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یس، ان کے لہجے میں سختی واضح تھی۔ مر گئی سارا، اس نے خود غلامی کی، پھر اس نے تھوک نکلا۔ سارا کمال، سارا نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ کہاں دھیان ہے؟ کہیں بھی نہیں، سارا نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ وہ اب اس کے پاس آ چکے تھے۔ شو می یور نوٹ بک، سر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے متوقع ذلت کا سوچتے ہوئے نوٹ بک ڈرتے ہوئے ان کی طرف بڑھائی۔ انہوں نے اس کی نوٹ بک چیک کی، پیج آگے پیچھے کرتے ہوئے دیکھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کیا کر رہی تھی؟ سر تھوڑا نرم پڑے۔ سر لیکچر سن رہی تھی۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ سر نے پوچھا۔ یس سر، آ رہا ہے، سارا کے منہ سے پھسلا اور اسی وقت ڈر بھی گئی کہ اگر لیکچر سے متعلق کچھ پوچھ لیا تو اب وہ کیا کرے گی۔ فوکس کریں، سر سلمان کہہ کر ڈائس کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی سارا نے گہرا سانس لیتے ہوئے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ راہم نے سرگوشی کی۔ سارا نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ خیال آتے ہی اس نے نوٹ بک چیک کی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ کہاں گیا وہ پیج۔ اتنے میں سر لیکچر ختم کر کے چلے گئے۔ سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے راستوں کی طرف چل دیے۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ سارا نے کب سے رکی سانس خارج کی۔ راہم، وہ پیپر کہاں گیا؟ سارا نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں، تمہیں فریم کرنا تھا؟ راہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن وہ تم نے کب پھاڑا اور کیسے پھاڑا؟ کم آن سارا، یہی سب کچھ کرتے تو ہم بڑے ہوئے ہیں، راہم نے لطف اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کب پھاڑا؟ پتہ ہی نہیں چلا، سارا بضد رہی۔ مجھے تمہاری اڑی رنگت دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام تم سے نہیں ہونے والا، راہم نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم بچپن سے ہی اتنے گنے ہو؟ سارا نے متاثر ہوتے ہوئے پوچھا۔ سارا کمال، آپ میرے ٹیلنٹ کو گنا چاہ رہی ہیں؟
راہم نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا، شکر ہے کہ وہ تم نے پھاڑ دیا، اور ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ سارا نے سوچتے ہوئے جرجری لی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ تمہیں وہ سسپینڈ کر دیتے۔ راہم نے سرسری انداز میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتے۔ سارا نے فرضی کالر جھاڑا، تو کوئی بات نہیں، میں وہ پیپر اب دے آتا ہوں۔ راہم نے یہ کہتے ہوئے وہ پیپر پاکٹ سے نکال کر اس کے سامنے لہرایا اور اٹھنے لگا۔ ٹھیک ہے، جو میں نے کہا ہے اس کے آگے سارا، اور جو تم نے کہا ہے اس کے آگے راہم لکھو۔ ڈوبیں گے تو ساتھ ڈوبیں گے۔ سارا نے اپنے طور سے اسے دھمکی بھی دے ڈالی۔ اوکے، ویسے بھی میں نے تو صرف ان کے ناشتے کی فکر کی ہے، تقریب کرانا منصوبے تمہارے تھے۔ راہم نے اپنا سمارٹنس سے بچا لیا۔ چھوڑو، ہم نے کیا ان کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ سارا نے لاپرواہی سے کہا۔ راہم اس کے پینتر بدلنے پر ہنس دیا۔ ویسے وہ پیپر تم نے کب پڑھا؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ سارا کی ٹانگ وہی اٹکی ہوئی تھی۔ تو تم دل چھوٹا نہ کرو، نیکسٹ ٹائم میں تمہیں بتا کر بلکہ پوچھ کر پھاڑوں گا۔ راہم نے اس کے کلک کرنے پر چوٹ کی۔ سارا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہو؟ سارا نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا۔ کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں دکھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اتنے میں راہم کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے کال پک کی، سرسری سی باتیں کرتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آؤ سارا، کچھ کھاتے ہیں، پھر 3-4 دن میں نے یونی بھی نہیں آنا، کیونکہ ڈیڈ کی میٹنگز کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جانا ہے۔ کیوں راہم، میں بور ہو جاؤں گی نا پلیز، اس نے بچوں کے انداز میں کہا۔ 3-4 دن یوں گزر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ راہم نے چٹکی بجائی۔ انہی باتوں کے دوران انہوں نے کھایا، پھر راہم آج جلدی چلا گیا کیونکہ اس نے پیکنگ کرنی تھی، پھر فلائٹ بھی پکڑنی تھی۔ سارا لیکچر لینے کے لیے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ 2 لیکچرز اور لے کر جب سارا باہر نکلی تو اسے ہانیہ اور الینا مل گئی۔ ہائے سارا، کیسی ہو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک، تم لوگ کیسے ہو؟ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ کینٹین چلو گی؟ ہم کینٹین کی طرف جا رہے ہیں، الینا نے پوچھا۔ سارا نے سوچتے ہوئے کندھے اچکا دیے، پھر وہ تینوں کینٹین کی طرف چلی گئی۔ کافی دیر گپ شپ کرنے کے بعد انہوں نے کھانے کا موڈ بنایا۔ الینا نے دونوں سے پوچھا۔ ہانیہ نے اپنے لیے برگر منگوایا اور تم سارا؟ الینا نے پوچھا۔ میں صرف چائے لوں گی۔ سارا اٹھنے لگی تو الینا نے کہا، میں لے آتی ہوں۔ الینا ان سب کے لیے لینے چلی گئی۔ وہ دونوں باتوں میں مگن ہو گئیں۔ الینا نے اپنا آرڈر لینے کے بعد سارا کے لیے چائے لی اور اس میں کچھ ملا کر مکس کر دیا، پھر دائیں بائیں دیکھتے یقین کیا اور آرڈر لے کر اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یہ کرتا کوئی 2 آنکھیں دیکھ چکی تھی، پھر اس نے کان کے پاس اپنے ہاتھ لے جا کر کہا، سر کسی نے سارا کی چائے میں کچھ ملایا ہے۔ اس نے راہم کو باخبر کیا۔ راہم کے جبڑے بینچ گئے۔ تمہیں پتہ ہے نا فراز کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ راہم نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ اس نے فوراً حکم بجا لایا اور ان کے ٹیبل کی جانب تیزی سے قدم بڑھائے کیونکہ سارا کپ تھام چکی تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ سے ٹکرایا اور سارا کے ہاتھ کو محسوس انداز میں جان بوجھ کر دھکا دیا، جس سے سارا کے ہاتھ میں پکڑا کپ زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس افتاد پر سارا تڑپتے ہوئے، جبکہ الینا اور ہانیہ آگ بگولا ہوتی کھڑی ہو گئی۔ او سوری میم، فراز نے معذرت خواہانہ انداز اپنایا۔ کوئی بات، اس سے پہلے کہ سارا کچھ کہتی الینا بول پڑی، اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ الینا چلائی کیونکہ اس کا بنا بنایا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے سارا تنہا ملی تھی، ورنہ ماریا اور راہم اسے تنہا چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ سارا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات واضح تھے۔ سوری میم، میرا پاؤں الجھ گیا تھا، فراز نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو لگی تو نہیں؟ سارا نے اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ نہیں، فراز نے کہا۔ سارا، اس نے تمہاری چائے گرا دی ہے اور تم؟ ہانیہ نے اسے اکسایا۔ کوئی بات نہیں، میں اور لے لوں گی، ایک چائے ہی تو ہے، کون سا بڑی کوئی بات ہوگی۔ سارا کو ان دونوں کا انداز پسند نہیں آیا۔ اب جائیں، سارا نے فراز سے کہا۔ نہیں، ایسے کیسے جائیں، صفائی کرے یہاں کی، ہانیہ نے سبق دلانے والے انداز میں کہا۔ جاؤ الینا، سارا کے لیے نئی چائے لے آؤ، اس نے پھر کہا۔ فراز پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے گا، وہ سارا کو کیسے وہ چائے پینے سے روکے گا۔ نہیں، اب میرا موڈ نہیں۔ سارا کا دل ایک دم سے اس ماحول سے اچاٹ ہو گیا۔ فراز نے دل میں شکر ادا کیا۔ کوئی بات نہیں سارا، ہو جاتا ہے، تم اس کی وجہ سے موڈ خراب مت کرو۔ الینا نے اسے آرام کرنا چاہا۔ نہیں، پھر کبھی۔ سارا چلی گئی اور پیچھے وہ دونوں کلستی رہ گئی۔ سارا کے جاتے ہی فراز بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ ڈن سر، اس نے آگے جاتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن، راہم نے اس سے سر ہلایا۔ سبھی ٹیم ممبرز اور میجر سیف ہاؤس میں موجود تھے۔ فراز کی بنائی ہوئی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کیونکہ میجر ایک ہفتے کے لیے کسی شپ اسائنمنٹ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری ہونے والا تھا، اس لیے آج ارجنٹ میٹنگ کال کی گئی تھی۔ کیسر اور یاسر کی مجھ پر کڑی نظر ہے،
یہ کنسائنمنٹ مجھے چیک کرنے کے لیے پلان کی گئی ہے، میجر نے بات کا آغاز کیا۔ ہوگا اب بھی وہی، قطر جانے والی یہ کنسائنمنٹ چیکنگ پروسیس کے مکمل ہونے کے بعد قطر بارڈر تک پہنچنے سے پہلے ہی پاکستان آرمی کے انڈر کور آ جائے گی۔ میں نے اوپر بات کر لی ہے، اس دوران میں یاسر کے ساتھ ہی ہوں گا، میرا کسی سے بھی کنٹیکٹ نہیں ہوگا۔ میجر انہیں بریفنگ دے رہا تھا۔ اس دوران تم لوگوں کو یہاں کے معاملات ہینڈل کرنے ہیں۔ اگر شیراز ہمدانی کی کوئی بھی کنسائنمنٹ ہو جائے تو وہ تم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ میرے خبری تم لوگوں سے خود رابطہ کریں گے جو شیراز ہمدانی کے آس پاس ہی ہیں، بس اس خبر پر قانونی کارروائی تم لوگوں نے کرنی ہے۔ ایک بات اور، تم سب کو اپنی اپنی مصروفیات کے ساتھ سارا پر خاص نظر رکھنی ہے۔ جیسے آج فراز تم نے ان کے پلان کو ناکام بنایا، اسی طرح آگے بھی انہیں شکست دینی ہی ہے۔ میجر نے خاص کر فرار کو دیکھا۔ اوکے سر، فراز نے کہا۔ ایان، تمہیں اس کے آنے جانے کی ٹائمنگ پر خاص نظر رکھنی ہے۔ میجر اب ایان سے مخاطب تھا۔ یس سر، ایان نے سمجھتے ہوئے سر اسوات میں ہلا دیا۔ اینی کیوری، میجر نے ان سب کی طرف باری باری دیکھا۔ گڈ لک بوائز، میجر راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ لک سر، سب نے یک زبان کہا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ سارا تیز تیز قدم اٹھاتی ماریا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ماریا اس وقت اپنے ڈپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ کلاس لے کر باہر آئی تو اسے سارا اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ وہ جو اپنی فرینڈ کے ساتھ بات کر رہی تھی، سارا کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ اچھا ماریا، پھر بتانا مجھے۔ اس کی دوست اسے یاد دہانی کراتی زور دے رہی تھی۔ سارا کے نزدیک آنے پر مسکرائی۔ ہاں تم فکر نہ کرو، ماریا نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ ہائے سارا، کیسی ہو؟ ثانیہ نے خوش اخلاقی سے حال پوچھا۔ میں ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہو؟ سارا نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ سارا کا سانس پھولا ہوا تھا، تنفر تیز تھا۔ کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے، کہاں غائب ہو جاتی ہو؟ ثانیہ نے خوش دلی سے استفسار کیا۔ بس یار ماریا خود ہی میرے ڈپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے، اس لیے موقع ہی نہیں ملتا مجھے، سارا نے محبت سے جواب دیا۔ اچھا ماریا، میں چلوں، میرا ڈرائیور آ گیا ہوگا، پھر ملتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، لیکچر کا سمجھ آ جائے تو بتانا۔ ثانیہ نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کرائی۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں میسج کر دوں گی۔ ماریا نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ثانیہ نے ان دونوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر پارکنگ لاٹ کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ پیچھے ان دونوں نے بھی آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ تم کب فری ہوئی؟ ماریا نے چلتے ہوئے سارا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں یار، میں تو کب سے فری ہو گئی تھی، تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ راہم کہاں ہے؟ ماریا نے یونیورسٹی کے اطراف میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چلا گیا ہے اور 2-3 دن نہیں آئے گا یونیورسٹی، سارا نے اسے نئی اطلاع دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ماریا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، وہ آؤٹ آف سٹی جا رہا ہے اپنے ڈیڈ کی میٹنگز کے سلسلے میں۔ سارا نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسے ریلیکس کیا۔ او اچھا، ماریا نے پرسکون ہو کر کہا۔ پھر تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ ماریا نے اس کے خراب موڈ کو دیکھ کر وجہ پوچھی۔ پتہ نہیں یار، بس ایسے ہی کچھ دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، سارا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے اس کی گھبراہٹ کو غور سے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، ماریا نے سارا کو تسلی دی تھی۔ تم نے چچی جان سے بات کی؟ ماریا نے اس سے اس کی ماما کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، سارا نے کہا، پھر کچھ خیال آنے پر دوبارہ بول پڑی۔ صبح چچی جان کے بیٹے سے بات ہوئی تھی، کہو تو تمہاری بھی کروا دوں؟ سارا نے شارت سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تمہیں چلو ہاسپٹل چلے، ایسے ہی ڈرا دیا تھا مجھے، ماریا نے اسے مصنوعی گوری سے نوازا۔ سارا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ پھر وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آ گئی۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی کیب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ باہر معمول کا رش تھا، باہر بابا جی بیٹھے تھے۔ بابا جی بھی پتہ نہیں کون سا چلا کاٹ رہے تھے۔ سارا نے کینہ توز نگاہ بابا جی پر ڈالی۔ بابا جی نے سارا کی جانب دیکھا۔ بابا جی سارا کو دیکھتے اب سر جھکا گئے اور مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ماریا نے اس کے کندھے کو ہلا کر بلایا، وہ کوئی بات کر رہی تھی شاید۔ کہاں کھو گئی ہو؟ ماریا نے سارا کی غیر دماغی نوٹ کی تھی کیونکہ وہ چلتے چلتے رک گئی تھی۔ کہیں بھی نہیں، سارا نے سر جھٹکا۔ آؤ ہاسپٹل چلیں، یہ کہہ کر اس نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ پیچھے ماریا بھی کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ہاسٹل آئی تو اپنے روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ روم میں آ کر سارا نے اپنا بیگ لاپرواہی سے صوفے پر اچھالا۔ ماریا جو اپنا بیگ رکھ رہی تھی، سارا کی آواز پر پلٹی۔ تم پہلے فریش ہو جاؤ، میں تھوڑا ریسٹ کروں گی، سارا نے سستی سے کہا اور بے دم سی ہوتی اپنے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ ماریا نے اوکے کہا اور کندھے اچکاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سارا پھر سے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اٹھو سارا، فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ماریا واش روم سے نکلتی ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہو گئی۔
ماریا کی آواز پر سارا ہڑبڑا کر اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ سارا نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، فریش ہو جاؤں، کہاں گم ہو؟ ماریا کب سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہی تھی، سو پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں یار، عجیب سی بے چینی ہے، میں اسے کوئی نام نہیں دے پا رہی، سارا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کھانا کھایا لیا؟ سارا نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ کہاں کھوئی ہو، یہی تو کہہ رہی ہوں، جلدی اٹھو پھر کھانا کھاتے ہیں، ماریا نے کہا۔ سارا ہمت جمع کرتی فریش ہونے چلی گئی۔ وہ ڈائننگ ہال میں اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتی آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ سارا بے دلی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تو بریانی بہت پسند ہے نا، تو پھر کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ماریا نے شیادت سے کہا اور اسے بات کرنے پر اکسایا۔ سارا چونکی پھر ہلکا سا ہنسی۔ بریانی پسند ہے مگر اس کی تزلیل نہیں، سارا نے مذاق اڑایا۔ ماریا ہنسنے لگی۔ یار نہ کوئی نمک ہے نہ کوئی مسالہ ہے، میٹ بھی کچا ہی ہے، اس کا نام کم از کم بریانی نہیں ہو سکتا۔ سارا نے بریانی نما ڈش کا مذاق اڑایا۔ مجھے تو لگتا ہے کک آج بزی تھا، سب کچھ ملا کر مکس کر کے چلا گیا، ماریا نے مزید کہا، پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دونوں نے چند نوالے زہر مار کیے اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ روم میں آتے ہی سارا نے چائے بنائی، پھر ماریا کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے ان دونوں نے طویل باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تمہیں پتا ہے ماریا، آج میں بال بچی ہوں، ہم سر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اچانک سر نے بالکل لاسٹ مومنٹ پر چھاپا مارا، میری حالت تو بہت بری ہو گئی تھی۔ سارا اسے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی جو وہ بڑے غور سے سن رہی تھی، ساتھ ساتھ دونوں چائے کی چسکیاں بھی لے رہے تھے۔ وہ تو عین وقت پر راہم نے پتہ نہیں کیسے وہ پیپر غائب کر دیا، لیکن سر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف یہی نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، اس نے کیسے پھاڑا ہوا ہوگا؟ سارا نے ماریا سے وہی سوال پوچھ ڈالا۔ پھاڑ لیا ہوگا، اسٹوڈنٹس یہی کچھ تو کرتے رہتے ہیں، ماریا نے عام سے لہجے میں کہا۔ یہ تو اس نے بھی کہا، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ ہم لڑکیوں کی نسبت یہ لڑکے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ راہم ہے، وہ سب کچھ کر لیتا ہے، تم ہی تو کہتی ہو اسے وہ عجیب اور مشکوک ہیں، ماریا نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، سارا نے بھی ہنستے ہوئے تائید کی۔ چائے پی کر کپس واش کر کے سٹینڈ پر رکھ دیے، پھر وہ دونوں بے دم سی ہو کر اپنے اپنے بیڈ پر گر گئی اور کچھ ہی دیر میں نیند ان پر مہربان ہو گئی، کیونکہ آج وہ دونوں بہت تھکی ہوئی تھی، آج کا دن ان کا بہت مصروف گزرا تھا۔ پتہ نہیں انہیں سوئے ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا، اب سارا کے نمبر پر کال آ رہی تھی، فون بج کر تھک ہار کر بند ہو جاتا، لیکن دونوں کی نیند میں کوئی خلل پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پھر سے کال کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، کالز پر کالز آ رہی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کال کرنے والا کافی مستقل مزاج لگتا تھا یا کوئی بہت ہی ضروری کال تھی، یہ جاننا مشکل تھا۔ بالآخر سارا کی آنکھ کھلی۔ ماریا، اس کا باجا بند کرو ورنہ میں نے اس کا گلا دبا دینا ہے، ماریا نے نیند میں ہی ہاتھ بڑھا کر موبائل ٹٹولا، جب تک وہ کال اٹھاتی کال کٹ گئی۔ اب سارا کے نمبر پر پھر سے کال آئی، سارا جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے؟ سارا نے اکتا کر فون اٹھایا، اس سے پہلے سارا کال کرنے والا پر زبردستی کال کرنے والا برس پڑا۔ کہاں ہو دونوں، کب سے کال کر رہے ہیں؟ بشرا بیگم نے غصے سے کہا۔ ماما، سارا نے فوراً نمبر چیک کیا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا کسی انہونی کے خوف سے۔ وہ سو رہے تھے، کیوں کیا ہوا، خیریت؟ سارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ایسی بھی کیا نیند، پچھلے آدھے گھنٹے سے کال کر رہے ہیں؟ بشرا بیگم کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، پہلے ہی ایک ٹینشن میں ہے اور دوسری تم دونوں نے ڈال دی۔ بشرا بیگم کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ماما، یہ تو بتائیں، دل کیوں دہلا رہی ہیں؟ سارا نے درکتے ہوئے دل سے کہا۔ ماریا بھی فکر مندی سے اٹھ بیٹھی، سارا سے اشاروں میں پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ سارا نے لا علمی کا اظہار کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہارے تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ICU میں ایڈمٹ ہیں، انہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ سارا سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ماریا سے بولو پیکنگ کرو، سعدی اسے لینے آ رہا ہے، بشرا بیگم نے کہا۔ ہوا کیا ہے انہیں؟ سارا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جلدی کرو، ماریا کی پیکنگ کرواؤ، بچہ لینے کے لیے نکل گیا ہے، دیر نہ کرو، بشرا بیگم نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا سارا، سب ٹھیک ہے؟ ماریا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اب سارا کو ماریا کو سمجھانا تھا، جو کہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اسے کرنا تھا۔ ماریا، تم پیکنگ کرو، بلکہ آؤ ہم تمہاری پیکنگ کریں، سعدی بھائی تمہیں لینے آ رہے ہیں، سارا نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے سارا، یہ بتاؤ، ماریا نے دہل کر پوچھا۔ وہ تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، سارا نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ماریا دک سے رہ گئی۔
ماریا زالوں کی طرح رونے لگ گئی۔ سارا نے اسے چپ کروانا چاہا، اس کا رونا کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر سارا نے ہی ہمت کر کے اس کی پیکنگ کی اور اسے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ سارا اس کے پاس بیٹھ کر تسلی دے رہی تھی۔ خود اس کا دل بھی بہت گھبرایا ہوا تھا۔ تم پانی پیو، اس نے اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ اس نے چند گھونٹ پی کر واپس اسے دے دیا۔ اتنے میں ان کا ڈور ناک ہوا۔ سارا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر آیا کھڑی تھی۔ آپ کو کوئی لینے آیا ہے؟ آیا نے بتایا۔ جی ہم آتے ہیں، سارا نے کہا۔ ماریا اٹھو، سعدی بھائی آ گئے ہیں۔ ماریا جلدی سے اٹھی۔ سارا ماریا کو چھوڑنے نیچے آئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سارا نے بھائی سے ملتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ سعدی نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے سر اثبات میں ہلایا۔ بھائی تایا جان کیسے ہیں؟ سارا نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم پریشان نہ ہو، اپنا خیال رکھنا، پڑھائی پر دھیان دینا۔ سعدی نے ماریا کا بیگ گاڑی میں رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ سارا ماریا سے ملی۔ اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا، تایا جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، سارا نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ماریا نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، کنٹیکٹ میں رہنا، ماریا نے روتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ سارا نے سر ہلایا۔ اوکے سارا، ہم نکلتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ سعدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے سارا ان کی گاڑی کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ گاڑی جب آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو سارا گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ کوئی دو آنکھیں سارا کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سارا کے روم میں جانے کے بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، جو 2-3 بیلز کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ہاں، اپنا شکار بہت قریب ہے، بس تم تیاری پکڑو۔ دوسری جانب سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا کہ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کار بند کر کے اس نے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ روم میں آ کر ایک بار پھر سے رونے لگ گئی۔ جب کافی دیر رونے سے اس کے دل کا غبار ہلکا ہو گیا تو اسے راہم کا خیال آیا۔ کچھ دیر کچھ سوچتی رہی، پھر موبائل اٹھایا اور راہم کا لاسٹ سین چیک کیا جو صبح کا رہا تھا۔ پھر اس نے بے دلی سے موبائل واپس رکھ لیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے راہم کا لاسٹ سین چیک کیا، ابھی بھی وہی تھا۔ پھر اس کا نمبر ڈائل کیا لیکن موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر موبائل کو بیڈ پر پٹک دیا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک کندہ سا لپکا کہ پری کو کال کر کے پوچھے کہ راہم کے بارے میں، لیکن پھر یہ خیال آتے ہی کہ کیا لگے گا جب وہ اس کے بھائی کے بارے میں پوچھے گی۔ اس خیال کو جھٹک دیا، یہ سوچے بنا کہ پری اس کو جانتی ہے، اسے راہم کی دوست کی حیثیت سے، اس لیے اگر وہ کال کر کے پوچھ بھی لیتی تو کوئی بہت بڑی بات نہ ہو جاتی، اور اس کا کال نہ کرنا ہی اس کے حق میں بہتر نہ گیا تھا، جو اس کے لیے نئے خطرے کو دعوت دے رہا تھا۔ پر اسے کیا پتا تھا کیا ہونے والا تھا۔ وہ جو سمجھے بیٹھی تھی کہ اس کا دل کسی لیے گھبرا رہا تھا اور وہ ابھی بھی اس نیوز کے زیر اثر ہے، وہ غلط تھا۔ اس کے پاس واقعی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی، لیکن وہ انجان تھی، اور اس بار اس کو بچانے کے لیے نہ راہم تھا نہ ماریا۔ وہ ہر سوچ کو جھٹکتی واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور جائے نماز نکالا اور اسے بچھا کر نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ اس کے دل کو کچھ سکون مل رہا تھا۔ پھر اس نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ وہ غائب دماغی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، لیکن وہ کائنات کا رب ہے، وہ بھی جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ اس کا دل شدت سے تایا جان کی سلامتی اور راہم کی واپسی کو دعا کر رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو غلط ہونے والا تھا۔ اس نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیے۔ وہ آج یونیورسٹی اکیلی آئی تھی۔ آج اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا یونیورسٹی آنے کا، لیکن ایگزامز ہونے والے تھے اور اسائنمنٹس بھی مل رہے تھے، اس لیے اسے آنا پڑا۔ اسے ماریا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے فرسٹ لیکچر بڑی غائب دماغی سے لیا اور کب سر سلمان آ گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے سوچا لیکچر کے بعد وہ گھر فون کر کے تایا جان کا حال پوچھے گی۔ سر سلمان لیکچر کے دوران کچھ پوائنٹس نوٹ کروا رہے تھے۔ جب اس نے نوٹ بک کھولی تو اندر خالی پیج کو دیکھ کر اس نے پھر گردن گھما کر خالی سیٹ دیکھی۔ آج اسے راہم کی کمی بھی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور لیکچر کی طرف فوکس کیا۔ بالآخر لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ کلاس سے باہر نکل آئی اور چلتے ہوئے اپنے مخصوص بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، پھر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ اس کا دل رونے کو کر رہا تھا۔ اسے آج اپنا آپ بہت تنہا لگ رہا تھا۔ خود کو کمپوز کرتی موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، ماریا کیسی ہو؟ تایا جان کیسے ہیں؟ سارا نے بجھے دل سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، بابا بھی ٹھیک ہے، لیکن ابھی انڈر آبزرویشن ہے۔ تم کیسی ہو؟ ماریا نے اداسی سے بتایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہونا، تایا جان ٹھیک ہو جائیں گے، تائی جان کو بھی ابھی تمہاری ضرورت ہے، رو مت، انہیں تمہیں سنبھالنا ہے، اللہ انہیں صحت دے، آمین۔ اس نے سچے دل سے دعا دی۔
آمین۔ پھر اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی، غیر دماغی سے ادھر ادھر نگاہیں گھماتی وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے جو راہم آؤٹ آف کنٹیکٹ ہے۔ اس کا موبائل ابھی تک آف تھا، وہ کہاں بزی تھا یا کسی پرابلم میں۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ آخرکار وہ ان سوچوں سے تنگ آتی اپنا موبائل یوز کرنے لگی۔ کافی دیر یہاں وہاں سکرولنگ کرتی رہی لیکن بے سود رہا۔ پھر تنگ آ کر اپنے نوٹس کھولیے، وہ پڑھ رہی تھی۔ اب کچھ کچھ اس کا دھیان پٹنے لگا اور وہ کامیاب ٹھہری، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وقتی ہے۔ وہ اتنا محبتی کہ اچانک اپنے برابر آ کر کسی کا بیٹھنا چونکانے کا باعث بنا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے برابر بیٹھے شخص کی جانب دیکھا اور کیسر پر نظر پڑتے ہی خوف سے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ پوری یونیورسٹی میں ایک یہی جگہ ملی ہے، جاؤ یہاں سے۔ سارا نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ کیسر نے اس کی بات اور انداز کا لطف لیتے ہوئے بے ہنگم کہکا لگایا، ڈائلاگ شیرنی کے اور انداز ہنی کے، مار ڈالا ظالم۔ وہ پھر سے کہکا لگانے لگا۔ سارا کو اس کو کہکا لگاتے دیکھ کر آگ ہی لگ گئی۔ غصے سے اس کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ اس نے زور سے اپنی کتابیں بند کی اور کینٹین کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک وہی اس کی جائے فرار تھی۔ کینٹین میں آتے ہی اس نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں۔ اس کی نظر ایک ٹیبل پر بیٹھے اپنے گروپ پر گئی۔ اس نے مسکرا کر انہیں ویو کیا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دی اور پھر سارا نے ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا غصہ اب کم ہو گیا تھا۔ سارا کے سیٹ سنبھالتے ہی الینا اسے چائے آور کی جو اس نے خوش دلی سے قبول کی۔ الینا ان سب کے لیے چائے لینے چلے گی۔ کچھ دیر بعد الینا واپس آئی اور سب نے اپنے اپنے کپ سنبھال لیے۔ سارا نے چائے کا سپ لیا۔ چائے مزے کی ہے اور ٹیسٹ بھی چینج لگتا ہے آج کک بدلا ہوا ہے، سارا نے کہا۔ الینا نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ پلانے والا بھی تو چینج ہے، الینا نے مانی خیزی سے کہا۔ سارا مسکرا دی۔ ڈن سر، الینا نے میسج ٹائپ کیا۔ گڈ جاب۔ دوسری جانب سے فوراً میسج ریسیو ہوا۔ الینا فتح یابی سے مسکرا دی۔ شام کو وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور درد بھی بہت ہو رہا تھا۔ دوپہر میں اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ بغیر کچھ کھائے پیے سو گئی تھی۔ اب اس کی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کافی دیر تک سر پکڑ کر بیٹھی رہی، پھر ہمت کرتی واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، لیکن سر ابھی بھی تھوڑا درد کر رہا تھا اور تھوڑا بھاری بھی ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید چائے پینے سے آرام آ جائے۔ وہ چائے مگ میں نکال رہی تھی۔ جب دروازہ ناک ہوا، اس نے ڈور ان لاک کیا تو سامنے ہی الینا کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکراہٹ اچالی۔ کیا کر رہی ہو؟ الینا نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، سر درد کر رہا تھا تو چائے پینے لگی تھی۔ تم پیو گی؟ سارا نے کھلے دل سے آفر کی۔ کیوں نہیں، میں نے سوچا ماریا نہیں ہے تو تم بور ہو رہی ہوگی، تمہارے ساتھ کمپنی کروں، الینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھا کیا۔ وہ چائے کا مگ اٹھاتی ایک طرف بنے ریک کی طرف بڑھی، سٹینڈ سے دوسرا مگ لیتی، اس میں چائے اندھیر رہی تھی کہ سارا کا موبائل رنگ کیا۔ وہ دونوں مگز ٹیبل پر رکھتی موبائل کی طرف بڑھی۔ بشرا بیگم کی کال تھی۔ وہ درختے دل سے ہمت جمع کرتی ونڈو کی جانب بڑھی۔ الینا تم چائے شروع کرو، یہ کہہ کر اس نے کال اٹھا لی۔ وہ ادھر منہ کیے آسمان کو گھورتے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ان سے سب کے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ تبھی الینا نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک پیکٹ نکالا اور اس پیکٹ کو بغیر آواز کیے کھولا۔ ساتھ ساتھ وہ سارا کی پشت کو بھی دیکھ رہی تھی اور بڑی خاموشی سے وہ پاؤڈر اس نے سارا کے چائے کے کپ میں ڈال دیا۔ خالی پیکٹ مروڑ تروڑ کر پینٹ کی پاکٹ میں اڑیس لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پاؤڈر خود ہی چائے میں مکس ہونے لگا۔ الینا کے چہرے پر بڑی بھرپور مسکراہٹ تھی۔ الینا نے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ سیکنڈ ڈوز ڈن سر، الینا نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر سارا کی پشت کو دیکھا جو اب حسب توقع فوری آیا کیپٹ۔ الینا پڑھ کر فتح یابی سے مسکرا دی۔ اب وہ اپنا چائے کا مگ اٹھاتی گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ الینا کو چائے اچھی لگی تھی یا شاید وہ آج خوش تھی۔ سارا اچھی چائے بناتی تھی یا الینا فتح یابی کے نشے میں چور تھی، یہ فیصلہ کرنا الینا کے لیے مشکل تھا۔ سارا تایا جان کی طبیعت کا پوچھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی کال منقطع کرتی واپس مڑی اور آ کر اپنا مگ اٹھا لیا۔ چائے کا سپ لے کر اس کی نظر الینا پر پڑی جو اسے بغور دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ سارا نے بھی مسکراہٹ اچھالی۔ سارا کی چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سارا نے ایک ہی گھونٹ میں ساری چائے اپنے حلق سے نیچے اتار لی۔ کیا فرق پڑتا تھا، چائے تو ٹھنڈی ہو ہی چکی تھی۔ ماریا کے بغیر کسی چائے میں کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سر کے درد میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی اور وہ حیران بھی تھی کہ اسے اب تک بھوک کیوں نہیں لگی۔ شاید وہ تایا جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے۔ اپنی لامتناہی سوچوں سے سارا نے سر جھٹک کر فرار حاصل کیا۔
الینا تھوڑی دیر بعد اس سے گپ شپ لگا کر چلی گئی۔ اس کے بعد سارا نے مغز واش کر کے کتابیں کھول لی۔ ماریا کے بعد اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، اور ایک یہی کتابیں تھی جس سے وہ کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا اور غیر ارادی طور پر راہم کا لاسٹ سین چیک کیا، جو ابھی بھی کل کے صبح کا ہی تھا۔ اس نے ایک بار پھر راہم کو لاتعداد میسیجز بھیج دیے۔ وہ جانتی تھی جب اس نے واٹس ایپ چیک ہی نہیں کیا تو اس نے رپلائی کیا خاک دینا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی دل کی تسلی کے لیے ایک بار پھر یہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل کی بے چینی اور گھبراہٹ میں بڑھاوا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے راہم کے نمبر پر لاتعداد کالز کی۔ اس کا موبائل مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک تو تایا جان کی طبیعت خرابی کی ٹینشن، پھر ماریا کی غیر موجودگی، اور اوپر سے راہم کا لاپتہ ہونا، اور پھر اتنے بڑے شہر میں ایک دم سے سالہ کا تنہا رہ جانا۔ خطرے کی گھنٹیاں اور کچھ برا ہونے کی صدائیں لمحہ بہ لمحہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ بے چینی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ کاش وہ سعدی بائی کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ اس تنہائی کے اور بے چینی کی وحشت نے اس کے اندر گہرائی سے پنجے گاڑ لیے تھے۔ الینا اپنے روم میں داخل ہوتی ہانیہ کو دیکھ کر مسکرائی اور آنکھ ونک کی۔ ہانیہ بھی اس کو دیکھتی مسکرا دی۔ پھر الینا نے اپنا موبائل نکالا اور وہی نمبر ڈائل کیا۔ یس سر، ڈن، آپ میرا انعام تیار رکھے۔ الینا خوش ہوتی مسکرا رہی تھی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پر الینا نے کہنا شروع کیا، آپ فکر مت کریں، آپ کے شکار کو آپ کا نوالا بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ الینا کمینگی سے مسکرائی، نہیں نہیں، اس لڑکی کے آنے سے پہلے سارا ہمارے ہاتھ میں ہوگی، پھر جو دل چاہے آپ کیجیے گا، اور وہ وہی کرے گی جو آپ کہیں گے، الینا نے پر یقین لہجے میں کہا اور خباثت سے ہنسنے لگی۔ جاری ہے۔